أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. آیت نمبر 7. هو الذی، وہی ہے جس نے انزل علیک الکتاب، نازل کی آپ پر کتاب. انزل علیکا، علیکا کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ پر کتاب نازل کرنے والا وہی رب ہے. کون؟ وہ جس نے، وہ جو حی القیوم ہے، وہ جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ جو عزیز الحکیم ہے، وہ جس نے تمہاری صورت بنائی تمہاری ماں کے پیٹ میں، وہ جو تم سے بھی زیادہ تمہیں جانتا ہے، وہ جس نے تورات اور انجیل نازل کی تمہاری ہدایت کے لیے، اور اب قرآن نازل کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے. عموماً کتاب کی لائکنگ ڈس لائکنگ یا کتاب کو پسند کس بنا پر کیا جاتا ہے؟ کہ اس کا آتھر کون ہے. تو یہ ساری اللہ کی صفات بتا دی گئی اور پھر کہا کہ وہی ہے جس نے نازل کیا آپ پر کتاب. اور کتاب کا روٹ ہوتا ہے کاف تابا، اور کتاب کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا یا لکھی ہوئی چیز. تو کتاب میں کیا چیز جمع کی جاتی ہے؟ آپ دیکھیں کتاب میں حرف حرف جمع کر کے لفظ بنتا ہے، ورڈ بنتا ہے، ورڈ جمع کر کے سینٹنس بنتا ہے، سینٹنس جمع کر کر ایک چیپٹر بنتا ہے، اور چیپٹرز کو جمع کرتے تو ایک کتاب بنتی ہے. اور خیالات بھی انسان کے جمع کرتے ہیں ایک کتاب کے اندر، یعنی چیزیں جمع کی جاتی ہے کتاب کے اندر. اسی طرح سے دوسری ایک اور اس کا معنی ہے لکھی ہوئی چیز. تو اللہ کی کتنی ساری صفات ہم نے پیچھے پڑھی، سب کچھ ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ کیسا ہے، اور پھر کہا کہ وہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے آپ پر. تو آپ اب اس کتاب کی حکمت کو سمجھیے، اس کتاب کی اتھارٹی کو سمجھیے کہ یہ کتاب آپ پر اتھارٹی رکھتی ہے، آپ اس پر کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کتاب کی اس چیز کو میں مانتا ہوں اور اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ ایسا ہے، اس میں یہ ویسا ہے. آپ اس کی اتھارٹی نہیں رکھتے ہیں. آپ عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں. آپ اپنی پوزیشن دیکھیے، آپ خود کیا ہیں. ہم انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب. انسان اس کتاب کو جج نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کتاب ہے جو اس پر حکم چلاتی ہے اپنا. میں تو انسان ایسی معمولی سی تخلیق ہوں، ایسی معمولی سی چیز ہوں کہ اس کتاب کی حکمت کو سمجھ تک نہیں سکتی. اس کے سارے ٹریجرز کو ہم انلاک بھی نہیں کر سکتے. ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے. اللہ مجھ سے اس کتاب کے ذریعے بات کر رہا ہے. کون بات کر رہا ہے؟ وہ جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ جو مجھ سے زیادہ کیئر کرتا ہے. تو پھر اس کتاب میں کیا ہوگا؟ اس کتاب میں اللہ کی رحمت ہے، اس کی محبت ہے، اس کی کیئر ہے. آگے فرمایا منہ، اس میں سے، آیاتن، کچھ آیت، محکماتن، محکم ہے، ہننا وہ، ام الکتاب، اصل ہے کتاب کی، و اخرو، اور دوسری، متشابہات، متشابہ ہے، باہم ملتی جلتی ہیں. تو جب یہاں پہ کہا گیا منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں. ہا کاف میم اس کا روٹ ہے، جس کا مطلب ہے ویری کلیئر، ڈسائسو، واضح، پکی. یعنی کچھ آیتیں ہیں جن میں احکامات ہیں، حکم والی باتیں ہیں. حکم کا مطلب ہوتا ہے کلیئر آرڈر دینا کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو. ہا کا ماں سٹیئرنگ کو بھی کہتے ہیں. گاڑی کی جو سٹیئرنگ ہوتی ہے نا، جو راستہ دکھاتی ہے، جو ڈائریکشن دیتی ہے گاڑی کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو انسٹرکشنز دیتی ہے، جو کمانڈ دیتی ہے، جو صرف نصیحت نہیں دیتی بلکہ عملی ہدایت دیتی ہے، احکام بتاتی ہے. اور محکمتن کا مطلب ہوتا ہے پختہ، مضبوط، بالکل واضح،
बिल्कुल क्लियर, कोई एम्बिग्विटी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। मुहकमतुन, आयतुन मुहकमतुन मतलब कि मुहकमात वो आयतें होती हैं जिनका माना बिल्कुल साफ और हुक्म सीधा समझ में आता है। मुहकमत का एक मतलब होता है किसी चीज को मजबूती से बांध लेना, स्टिच कर देना। जैसे हम सिल देते हैं ना किसी चीज को, आपस में एक दूसरे से जोड़ देना, तो इसका एक माना ये भी बनता है। और रोक देना, प्रिवेंट करना, ये भी एक माना बनता है। हाकिम जो होता है, रूलर जो होता है, वो जुल्म को रोकता है। घोड़े की लगाम को भी अहकमा कहते हैं, यानी वो जो घोड़े को रोकती है, कंट्रोल करती है। बिल्डिंग जो मजबूती से एक दूसरे पर ब्रिक्स जमी हुई होती है और जुड़ी हुई होती है आपस में, उसको भी मुहकमत कहते हैं। और हिकमत, विजडम को भी कहते हैं। हिकमत का क्या माना होता है? क्योंकि वो आपको गलत काम से रोकती है। तो आयातुन मुहकमातुन वो आयतें हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्लियर हैं, बिल्कुल स्ट्रांग हैं, उनका कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है, और वो बिल्कुल सीधी और साफ समझ में आती है। वो हुक्म होते हैं अल्लाह की तरफ से, आपस में एक दूसरे से स्टिच्ड होती हैं, यानी एक दूसरे से स्टिच्ड हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। किसी एक आयत को अलग करके उसका उल्टा मीनिंग नहीं निकाला जा सकता, यानी एक दूसरे से सारी आयतें जुड़ी हुई है। आप देखें जिस तरह से एक मजबूत इमारत होती है जिसमें हर एक ब्रिक एक दूसरे से प्रॉपरली जुड़ी हुई होती है, आप उसमें से एक ब्रिक अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से सारी आयतें एक दूसरे से सिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, सारी एक साथ हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करती है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आयातुन मुहकमातुन का क्या मतलब बना? वो आयतें जो बिल्कुल क्लियर हैं, जो साफ समझ में आती हैं, जो हुक्म देती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देती हैं, जो बिल्कुल क्लियर हैं, वाज़ेह हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिसका कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता, जो मिस इंटरप्रिटेशन को रोकती हैं, और जो एक दूसरे से परफेक्टली कनेक्टेड हैं। ये हुई आयातुन मुहकमातुन। फिर कहा गया हुन्ना उम्मुल किताब, ये कोर है, एसेंस है, उम्मुल किताब है। तो का मतलब होता है सोर्स, ओरिजिन, असल। जैसे घर में माँ होती है, हर मुश्किल, हर परेशानी में बच्चे माँ की तरफ लौट कर आते हैं। तो माँ रहनुमा भी होती है और माँ पनाह भी देती है। तो उसी तरह से का लफ्ज किसी चीज की मरकज या बुनियाद के लिए आता है। तो ये जो आयतें हैं ये असल बुनियाद है, यानी जहां से हर चीज शुरू होती है और जहां सब कुछ वापस जाकर जुड़ता है, वो होता है व उखरू, और दूसरी मुतशाबिहातुन, इसका रूट है शीन बा हा, एम्बिगुअस, मुतशाबिह यानी आपस में मिलती जुलती। ये लफ्ज जन्नत के फलों के लिए भी आता है, पहले हम पढ़ चुके हैं, व ऊतू बिही मुतशाबिहा, कि और वो मिलते जुलते फल दिए जाएंगे। मुतशाबिह का रूट है शीन बाहा, और तशाबह और मुतशाबिह, और आप देखें शुबह भी इसी से, शुबह मतलब डाउट। तो कुछ आयतें मुतशाबिह है, यानी कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुहक्कम नहीं है। कहने का मतलब ये है, इस लफ्ज को अच्छे से समझना होगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ आयतें मिलती जुलती हैं, जो एम्बिगुअस हैं, जो सीधे साफ हमें समझ नहीं आती, अनक्लियर हैं। तो जिन आयतों को सीधा समझना आसान नहीं होता, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, उनको समझने के लिए मुहकमात आयतों की तरफ जाते हैं। मुहकमात आयतें, ओरिजिनल सोर्स क्लियर, और जो क्लियर आयतें होती है उसके जरिए हम मुतशाबिह आयत को समझते हैं। इस लफ्ज मुतशाबिह को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। आप देखें, मुतशाबिह का मतलब होता है मिलता जुलता होना। कुरान मजीद में बहुत सी आयतें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन कई बार कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब हम उसे पढ़ते हैं तो वो अलग माना देती है। यानी उस सूरह के कॉन्टेक्स्ट में, आगे और पीछे की आयतों के कॉन्टेक्स्ट में जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें उसका एक अलग माना समझ में आता है,
جو دوسری جگہ پر اس کا کچھ اور معنی ہوتا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جنت کے پھلوں کے لیے بھی کہا کہ وہ متشابہ ہوں گے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، یعنی زمین کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. تو وہ دکھنے میں ویسے ہوں گے لیکن ان کے ذائقے میں فرق ہوگا. آپ دیکھ کر ان پھلوں کو سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ تو میں نے پہلے بھی دیکھے تھے، یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے پہلے زمین میں نے دیکھے تھے، یا کچھ اس طرح سے ملتے جلتے ہوں گے. تو قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے. جیسے فار ایگزامپل الف لام میم. الف لام میم ہم کہتے ہیں کہ اس کا اصل معنی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی سمجھتا ہے. ہم نے ایسی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش تو کی، ہم نے خود اپنے اور باقی مفسرین کے انٹرپریٹیشن سے انہیں جاننے کی کوشش تو کی کہ کیا معنی ہو سکتا ہے، لیکن آخر کار ہم نے ان آیتوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اس کا اصل معنی، یعنی ہم 100% شیورٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہی معنی ہے. تو ایسی آیتوں کو متشابہ کہا گیا ہے کہ ایسی آیتیں جن کا اصل کور میننگ ہم بالکل 100% کانفیڈنس سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہی معنی ہے. ہم کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغٌ ٹیڑھ ہے. زا یا غین اس کا روٹ ہے. زیغ کہتے ہیں ڈیویشن کو، ٹیڑھے پن کو. فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیروی کرتے ہیں. اتباع یتبع اتباع سے ہے، تابع عین اس کا روٹ ہے. دے فالو، وہ پیچھے لگتے ہیں. ما تشابہ اس کی جو متشابہ ہے، منہ اس میں جو، ابتغاء چاہنے کے لیے، چاہنے کو، الفتنتی فتنہ، وابتغاء اور چاہنے کو، تعویل ہی مطلب اس کا. یہاں اصل میں دو گروہ کی بات کی جائے گی. ہم ابھی پہلے گروہ کو سمجھ رہے ہیں اور بعد میں ہم دوسرے گروپ کے لوگوں کو سمجھیں گے. تو یہاں پہلا گروپ جو ہے وہ ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، زیغ ہے، جن کے دل سیدھے نہیں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ سیدھا ہے حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل قرآن مجید میں بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر ہے جس کو انسان پوری طرح سے کمپریہنڈ نہیں کر سکتا، نہیں سمجھ سکتا. جیسے فرشتوں کا ذکر ہے. فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ان کے ایکسپلینیشن سے ہم پراپرلی 100% گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اسی طرح سے ہے فرشتے. یا شیطان کا ذکر ہے، یا شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو وہ کیسے کرتا ہے؟ ہم جنت کو، جہنم کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکتے، جہنم کے عذاب کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے عرش کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ جو قیامت کے دن کو ہم ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکتے. جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا چہرہ، تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کس طرح سے ہے یہ سب چیزیں. تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے قرآن میں، تو اب بتائیں کہ اچھا اللہ کا اگر ہاتھ ہے تو کیا ان کا شولڈر بھی ہے؟ کیا اس میں خون بھی بہتا ہے؟ کیا نسیں بھی ہیں؟ یا اللہ کا چہرہ تو کیسا ہوگا اللہ کا چہرہ؟ یا کوئی بھی ایسی آیت جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں سے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے اور لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں، ان کو بھی بھٹکاتے ہیں. ان کا اصل مقصد ہوتا ہے فتنہ پیدا کرنا. لیکن آپ دیکھیں جب اللہ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ یا اللہ کا چہرہ، تو ان چیزوں کو اس طرح سے بتایا گیا، ان لفظوں میں بتایا گیا جس کو انسان سمجھ سکے. جتنا ہماری سمجھ کی کیپیسٹی ہے ان لفظوں میں ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں. اس سے زیادہ ہم سمجھنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے، اور وہ لفظ ہی نہیں ہیں، وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھا سکیں. تو ایسی ایمبیگوس باتوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس کتاب کا اصل مقصد ہے انسان کی ہدایت، اور ہمیں ہدایت پانے کی کوشش کرنی ہے. اس کے اندر ایمبیگوٹی کھوجنے کی کوشش نہیں کرنی، ایسی فتنے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی. تو کچھ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہیں وہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں،
جو مسلم ہوتے ہیں، جو ایمان لائے ہوتے ہیں قرآن پر، ان کو بھی وہ کنفیوز کر دیتے ہیں. ان سے بھی وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جن کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. اکثر کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو دین کا علم نہیں ہوتا، اور جب ان سے یہ سوال کیے جاتے ہیں تو وہ ان سوالوں میں گھس جاتے ہیں. وہ بھی ان کا مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں، اور کئی بار وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں جب انہیں ان سوالوں کے جواب نہیں ملتے. یا کئی بار وہ جگہ جگہ سے انٹرپریٹیشنز ڈھونڈ کر اپنے آپ کو اور قرآن کو اور دین کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب میں کچھ آیتیں تو محکمات ہیں، وہ جو کتاب کی اصل ہے، اور کچھ آیتیں متشابہ ہے، یعنی انسان کے ذہن کو پوری طرح سے سمجھ نہیں آ سکتی. وہ چیزیں جو انسان سے چھپی ہوئی ہیں، جو انسان کے ذہن سے بالا ہیں، انسان کا ذہن ان باتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اور پھر کہا فی قلوبہم زیغن. قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کسے کہتے ہیں؟ قلب کا لفظی معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا، اپ سائڈ ڈاؤن ہونا. اور دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قلب جو ہے وہ ہر وقت پلٹتا رہتا ہے. دل کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی یقین میں ہوتا ہے، کبھی شک میں ہوتا ہے، کبھی اطمینان میں ہوتا ہے، کبھی بے چینی میں ہوتا ہے. تو اس پلٹنے والی کیفیت کی وجہ سے قرآن میں دل کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو ایسے لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ متشابہ آیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ وہ فتنہ پیدا کر سکیں. فتنہ کا مطلب ہوتا ہے حقیقت سے الٹا دینا، کنفیوژن میں ڈال دینا لوگوں کو، یا بات کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دینا. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ ان آیتوں کی تعویل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان آیتوں کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی اصل حقیقت جاننا چاہتے ہیں. جبکہ سچائی تو یہ ہے کہ ان آیتوں کی حقیقت ہم جان ہی نہیں سکتے، ہمارے کیپیسٹی میں ہی نہیں ہے. تو ہمیں کیا ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ یہ کہنا چاہیے واللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں، ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے. ہر دور میں لوگوں کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہوتی، انسان کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا علم دیتا ہے. تو زمانے کے حساب سے سائنس ایڈوانس ہوتی ہے، علم بڑھتا ہے، تو کچھ چیزیں جو پہلے لوگوں کے لیے مشکل تھی سمجھنا، وہ اب ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گئی ہے. جیسے قرآن میں ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کے مرحلے بتائے گئے ہیں. اب آپ دیکھیں، پرانے زمانے میں جب وہ مرحلے بتائے گئے تھے تو ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ سارے سٹیجز کیا ہیں. لیکن آج ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ سونوگرافی ہے، آج ہم وہ سارے سٹیجز کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. لیکن صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے سوال نہیں پوچھے یا ان کی تعویل کرنے کی کوششیں نہیں کی، بس مان لیا کہ ہاں، ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق اس سٹیجز سے نکلتی ہے اور اس طرح سے ہوتی ہے. آج جب ہمارے پاس سائنس کے ذریعے ان چیزوں کا علم ہے تو آج ہم بھی اسے مان لیتے ہیں، لیکن آج ہمارا علم اس طرح سے ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک سے سمجھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، جنہیں آج ہم اتنے اچھے سے نہیں سمجھ سکتے، اس زمانے کے لوگ اسے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے تھے. کیونکہ ان کی لینگویج تھی، وہ عربک ان کی خود کی لینگویج تھی، تو وہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے تھے. آج ہم جن چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو صحیح طریقہ کیا ہے قرآن کو سمجھنے کا؟ کہ جو کچھ ہمیں سمجھ میں آ جائے اتنا کافی ہے، اور زیادہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں سمجھنے کی، لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ 100% اس چیز کا معنی یہی ہے، میں پوری طرح سے شور ہوں. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا میں سمجھ پایا ہوں، یہ میری سمجھ میں آتا ہے، اور اس سے زیادہ اس کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے، یا پوری طرح سے اس کا نالج صرف اللہ کو پتہ ہے. تو اسی وجہ سے اب آپ دیکھیں کیا فرمایا اس آیت میں. فرمایا وما، اور نہیں، یعلم، جانتا، تعویلہ، مطلب اس کا، الا اللہ، مگر اللہ. اللہ کے سوا ان چیزوں کا مطلب کوئی جان ہی نہیں سکتا، انسان کے بس میں ہی نہیں ہے. اچھا، میں نے آپ کو آیت کے شروعات میں بتایا تھا کہ یہاں پہ 2 طرح کے گروہ کے لوگوں کا ذکر ہے. ایک تو وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ایک اس گروہ کی بات ہوئی، اور اب یہ دوسرا گروہ ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ راسخون فی العلم.
اور وہ جو پختہ کار ہیں علم میں. راسخونا، راسین خا اس کا روٹ ہے. راسخ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، جمع ہوا، گہرائی تک اترا ہوا. جیسے زمین میں جب پانی گرتا ہے تو وہ اندر جذب ہو جاتا ہے، تو وہ صرف اوپر اوپر نہیں رہتا بلکہ اندر تک اتر جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے. تو جو راسخ ہوتے ہیں علم میں، ان کا علم صرف زبان تک نہیں ہوتا بلکہ اندر دل تک اتر چکا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو دل میں، علم میں پکے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، بھی اس پر. کس پر؟ قرآن پر. کلو، کلن سب کچھ، من عند ربنا پاس سے ہے ہمارے رب کے. ان کو پورا یقین ہے، ان کو کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اب آپ دو چیزوں کا کنٹراسٹ دیکھیں. ایک وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ٹیڑھا پن ہے. تو ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، تو ظاہری طور پر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دوسرا گروہ کون سا ہوگا؟ وہ جن کے دل سیدھے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جن کے دل سیدھے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ وہ جو علم میں گہرے اتر چکے ہیں. اس بات کو گہرائی سے سمجھتے ہیں. یعنی اللہ اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ علم کا تعلق اصل میں دماغ سے نہیں بلکہ دل سے ہے. قرآن کا سچا علم پہلے دل میں اترتا ہے، دماغ تو صرف اس کی خدمت کرتا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہر طرح کا علم ہمیں دیا گیا ہے، ہر طرح کی رہنمائی کی گئی ہے. ہمارے انٹلیکچول رہنمائی کی گئی ہے، ہماری لاجیکل رہنمائی کی گئی ہے، ہماری جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ہے، ہماری باقی چیزوں کی رہنمائی کی گئی، ہماری ازواجی زندگی کی رہنمائی کی گئی، ہر طرح کی، یہاں تک کہ فائنانس کی بھی، کہ اپنے پیسوں کے ساتھ کیا کرو یا اپنے مال کے ساتھ کیا کرو، ہر چیز کی رہنمائی کی گئی ہے. لیکن جو صحیح مقصد ہے اس کتاب کا وہ دل ہے. یہ کتاب دل کی اصلاح کے لیے آئی ہے. آپ دیکھیں ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. قیامت کے دن وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر آئے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن ہمارے دل پر اثر نہیں کر رہا ہے تو پھر ہم اصل قرآن کا علم سیکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں جب کبھی کوئی ایسا شخص جس کے دل میں ٹیڑھ ہے، وہ جب کہ قرآن کے کریٹیو انٹرپریٹیشنز کرتا ہے، اور کئی بار بہت سے امت میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کا کنٹروورشل ٹاپکس اٹھا کر لاتے ہیں، اور وہ آ کر راسخون فی العلم سے سوچتے ہیں کہ چلو کسی ایسے کے پاس چلتے ہیں جو عالم شخص ہو، جس کو اس کا جواب پتہ ہو، اور وہ اس کنٹروورسی کو ختم کر دے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو شخص سچ مچ علم میں پختہ ہے، جس کے دل میں علم اتر چکا ہے، اگر آپ اس کے پاس جائیں اور ایسی تعویلیں لے کر جائیں یا ایسے انٹرپریٹیشنز لے کے جائیں، ایسے کنٹروورشل ٹاپکس لے کر جائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ ان فتنوں کا جواب نہیں ڈھونڈتے، وہ لوگ ہر ویئرڈ سوال کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرتے. وہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری طرح سے فتنے کو ہی ڈسمس کر دیتے ہیں. ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، بس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص دین میں فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، قرآن میں منمانی تعویلیں نکال کر کنٹروورسیز پیدا کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ کچھ ایسی آیتوں کو لیتا ہے جو اسے لگتا ہے کہ یہ ایمبیگوس ہیں، اس کے ڈاؤٹ فل معنی ہیں، تو ان کو وہ فتنوں کی طرح بڑھاوا دیتے ہیں. اور جو امت کے کچھ لوگ ہیں جو تھوڑا بہت دین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ایسے سوالوں میں الجھتے ہیں تو وہ دوڑے بھاگے آتے ہیں کسی ایسے شخص کے پاس، کسی عالم کے پاس، جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اس الجھن کو سلجھا دیں گے، یہ ہمیں صحیح جواب بتا دیں گے کہ کیوں لکھا ہے قرآن میں اس طرح سے. تو وہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، وہ ان کنٹروورسیز کو، ان فتنوں کو بڑھاوا نہیں دیتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی صحیح تعویل کیا ہے، اور میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہی نکلتا ہے،
اور میں تمہیں ریسرچ کر کے بتاتا ہوں اور میرا یہ اسٹرانگ اوپینین ہے، تم اس بات کو مان لو اور باقی سارے کو ریجیکٹ کر دو. وہ ایسا نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، وہ جو رہنمائی والی باتیں ہوتی ہے، جو صاف ستھری محکم آیاتیں ہیں، ان کا مطلب بتا دیتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اور جو ایمبیگوس آیتیں ہیں، جو متشابہ آیتیں ہیں، ان پر وہ جو ان کا علم ہے وہ آگے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں باقی سب کچھ اللہ کے، باقی اس سے زیادہ جو ہے واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے. اور وہ ان تعویلوں میں، ان کانٹروورسیز میں الجھتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. اب یہاں پہ آپ اور ایک گہری بات سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، اگر اللہ چاہتا تو سب کچھ بالکل کلیئر ہوتا، کوئی ایمبیگوٹی ہوتی ہی نہیں. لیکن جب اللہ نے خود چیزوں کو ایمبیگوس رکھا ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کسی کے سمجھ میں آ جاتی ہے اور کسی اور کے سمجھ میں نہیں آتی. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کسی زمانے میں لوگوں کو سمجھ آ جایا کرتی تھی، اب ہمیں سمجھنا مشکل ہے. اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو پرانے زمانے کے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن ہمیں اب ٹھیک سے سمجھ میں آتی ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے علم دے. تو اصل علم کی بنیاد کیا ہے؟ علم کی بنیاد یہ ہے کہ اپنی لمٹس کو پہچاننا اور اللہ کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کر لینا. جب یہ ہو جاتا ہے تو تمہارا دل سٹیبل ہو جاتا ہے اور تمہارا قرآن سے کنیکشن ہیلدی ہو جاتا ہے. دیکھیں، کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سوال جو ہے قرآن مجید میں، قرآن سے ریلیٹڈ، اس آیت سے ریلیٹڈ یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اتنا زیادہ مجھے ڈسٹرب کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ سو بھی نہیں پاتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک انٹلیکچوئل پرابلم ہے یا یہ دماغ کا پرابلم ہے یا عقل کا پرابلم ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ دل کا پرابلم ہے، یہ مسئلہ قلب کا ہے، ان کے دل ٹیڑھے ہیں. وما اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے، الا مگر اولو الالباب عقل والے. الباب کا روٹ ہے لام بابا، لب. لب کسے کہتے ہیں؟ لب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خالص، اندر کا بہترین مغز یا اسنس. تو اولو الالباب کا کیا مطلب ہوا؟ وہ لوگ جو گہری سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو صرف ظاہری طور پر چیزوں کو نہیں دیکھتے اور ظاہری چیزوں میں نہیں الجھتے، جن کے اوپر ڈسٹریکشنز حاوی نہیں ہوتے، جو ڈسٹریکشنز سے اوپر اٹھ کر اصل بات تک پہنچتے ہیں، جو فوکس کے ساتھ حقیقت کو سمجھتے ہیں. پیپل آف ڈیپ ساؤنڈ انٹلیکٹ. عقل صرف انٹیلیجنس کو کہتے ہیں، لیکن لب جو ہوتا ہے وہ صاف، کھری، فلٹرڈ، غیر ضروری چیزوں سے پاک جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے لب. تو اولو الالباب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوچ سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دھوکے سے، شور سے یا ظاہری چمک میں گم ہو جانے والے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ اصل سچ تک پہنچتے ہیں. تو اس آیت کو پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی. اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں. پھر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور اس کی من مانی تعویل نکالنے کے لیے متشابہ آیت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس کی حقیقی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو لوگ علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پر ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.